السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن آسان لیسن 48۔ آج جو صفت ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں استعلا۔ جی آج ہم موٹے حروف سیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم لغت میں استعلا کے معنی دیکھیں تو ہمیں اس کے لغوی معنی ملتے ہیں بلندی۔ استعلا والے حروف کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کا جو پچھلا حصہ ہے یعنی زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، اور آواز کا جو دباؤ ہے وہ کہاں ہوگا؟ اوپر تالو کی طرف۔ آواز کو تالو کی طرف ہم اٹھا لیں گے، بلند کر لیں گے۔ تو یہ ہمارے 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان 7 حروف کو ادا کرتے وقت آواز کیسی ہوتی ہے؟ موٹی ہوتی ہے۔ ان کو ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی لازمی صفت ہے۔ ان کو یاد کرنے کے لیے ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قل۔ تو آج ہم انہی کی مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمزہ خا زبر اخ اخ۔ محسوس کریں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور آواز کا دباؤ کہاں ہے؟ وہ بھی اوپر تالو کی طرف ہے۔ اخ اخ۔ حمزہ صا زبر اوس اوس۔ حمزہ ضا زبر اض اض۔ حمزہ غین زبر او او۔ حمزہ طا زبر اطو اطو۔ طا میں قلقلہ کی بھی صفت ہے۔ اگر ابھی ہم طا کی آواز کو پلٹاتے نہیں ہیں بلکہ صرف طا کے مخرج پہ آواز کو روکتے ہیں تو ہمیں بآسانی محسوس ہوگا کہ زبان کی جڑ کو ہم نے اوپر اٹھایا ہے۔ او او۔ محسوس کریں او، اور آواز کہاں ہے؟ وہ بھی اوپر ہے۔ لیکن طا کے اندر یہ لازمی اس کی صفت ہوگی کہ جب بھی طا کو ساکن حالت میں ادا کریں تو کیا ہوگا؟ اس کی آواز پلٹ جائے گی۔ تو حمزہ طا زبر اطو اطو۔ حمزہ قاف زبر اقو اقو۔ حمزہ ظا زبر او او۔ یہ ہمارے 7 حروف جن میں زبان کی جڑ اوپر کی جانب بلند ہوتی ہے اور آواز کا دباؤ کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے۔ ان 7 حروف استعلا کو چھوڑ کے ہمارے پاس باقی جتنے بھی حروف ہیں ان سب کے اندر استفعال کی صفت ہے، کیونکہ ہم ایسے صفات سیکھ رہے ہیں جو صفات لازم ہیں، اور صفات لازمہ کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی صفات متضاد بھی سیکھی۔ جیسے کچھ حروف میں جہر تھا تو اس کے علاوہ باقی جو حروف تھے ان میں کیا تھا؟ ان میں ہمز کی صفت تھی۔ اسی طرح 7 حروف ایسے ہیں جن کے اندر استعلا کی صفت ہے، تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کے اندر کون سی صفت ہے؟ ان کے اندر استفعال کی صفت ہے۔ استفعال کہتے ہیں نیچے کرنے کو یا کمی کرنے کو۔ تو جن حروف کے اندر استفعال کی صفت ہوتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز کا دباؤ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تالو پر نہیں ہوتا۔ یعنی جو 7 حروف مستعلیہ ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ وہ سب باریک ادا ہوتے ہیں، ان کی آواز منہ سے باہر کی طرف آتی ہے، زبان کی جڑ ان میں اوپر کی طرف بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے رہتی ہے۔ محسوس کریں جب ہم مثلاً سین ادا کرتے ہیں تو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ اس۔ حمزہ سین زبر اس۔ زبان کی جڑ کو محسوس کریں، بالکل نیچے ہے۔ اسی طرح جب ہم ادا کرتے ہیں حرف فا تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ فا زبر اف۔ زبان کی جڑ کو محسوس کریں، وہ بالکل نیچے ہوگی اور آواز کا دباؤ اوپر کی طرف نہیں ہوگا بلکہ آواز باہر کی طرف آ رہی ہوگی۔ اسی طرح باقی اور بھی حروف ہیں۔ اگر ہم
با کو دیکھیں، تا کو دیکھیں، سا ہے اور جیم ہے، ہا، دال، زال۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ نیچے کی طرف رہتی ہے، یعنی زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ نیچے کی طرف رہتا ہے اور آواز کا دباؤ اوپر تالو کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ آواز منہ سے باہر کی طرف آتی ہے۔ تو 7 حروف استعلاء کی مشق کرتے ہوئے محسوس کرنا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر اٹھ رہی ہے اور آواز کا دباؤ بھی اوپر ہے۔ اس کے علاوہ باقی حروف میں استفال کے صفت ہے، ان میں زبان کا پچھلا حصہ نیچے رہتا ہے، آواز کا دباؤ بھی اوپر نہیں ہوتا اور وہ باریک سنائی دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے حروف استعلاء بھی سیکھے اور یہ جانا کہ اس کے علاوہ باقی جو حروف ہیں ان کے اندر استفال کی صفت موجود ہوتی ہے۔ حروف مستعلیہ کی بہت اچھی مشق کریں اور ان کو جب حرکات کے ساتھ پڑھیں، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں، تب بھی محسوس کریں کہ ان میں کس طرح آواز موٹی ہو رہی ہے۔ جیسے جب ہم حرف دود کو ادا کرتے ہیں تو ہم کیسے کہتے ہیں؟ دود زبر دو، دو، دود کی آواز موٹی سنائی دے رہی ہے۔ اس کے برعکس جب ہم حرف فا ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فا زبر فا، فا بالکل باریک ہو جاتی ہے فا کی آواز۔ اسی طرح ہم صاد اور سین کی آواز کا بھی فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سو زبر سو اور سین زبر سا۔ اسی طرح ہم محسوس کر سکتے ہیں حرف قوف اور کیف کا فرق۔ قوف موٹا حرف ہے، اس میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف ہوتی ہے، بلند، آواز کا دباؤ بھی اوپر ہوتا ہے۔ قوف کی آواز آتی ہے قوف زبر قو۔ اس کے برعکس حرف کیف کی آواز آتی ہے کیف زبر کیا، کیا، قو اور کیا۔ ایک حرف موٹا ہے، دوسرا حرف باریک ہے۔ اسی طرح ہم اور بھی حروف میں محسوس کر سکتے ہیں، مثلا تو یہ موٹا حرف ہے، اس کے برعکس تا یہ باریک حرف ہے، تا کی آواز باہر آ رہی اور تو اس کی آواز اوپر تالو کی طرف بلند ہو رہی ہے۔ اس طرح موٹے اور باریک حروف کی مشق کر کے بھی ان کا فرق محسوس کریں۔ اور حروف مستعلیہ جو ہم نے سیکھے ان میں خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے، آواز کا دباؤ اوپر کی طرف رکھنا ہے۔ دوبارہ سے مشق کرتے ہیں، اخ، اخ، اوس، اوس، او، 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 اطو، اطو، اقو، اقو، او، او۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔